معزز سامعین، آج کی ہماری اس نشست میں ہم 5ویں فصل پڑھیں گے، اور یہ 5ویں فصل اصول حدیث کے اعتبار سے یہ باعتبار سند کے ہے۔ سند کے اعتبار سے حدیث کی کیا تقسیم ہے، کیا حیثیت ہے، اس کا کیا تعارف ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سند کے اعتبار سے حدیث متصل ہوگی، مسند ہوگی، موصل، منقطع، مرسل، مدلس اور معلق۔ تو یہ حدیث کی اقسام ہوں گی بحیثیت اس کی سند کے۔ حدیث مرسل اور حدیث مدلس، تو یہ تدلیس اور ارسال، یہ دو چونکہ تفصیلی بحث ہیں، ان کو ہم آخر میں رکھیں گے، اور جو بقیہ اس کی انقطاع، اس کا موصل ہونا اور اس کا معلق ہونا، ان مباحث کو ہم مقدم کریں گے، کیونکہ ایک ہی فصل ہے، اسی فصل کے اندر 3 مختلف قسم کے 3 عنوانات پر کلپس بنیں گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عنوانات کا ایک نشست میں کر لیں، اور پھر تفصیلی عنوانات پر ہم مستقل علیحدہ الگ سے بات کر لیں۔ متصل کہتے ہیں کہ ہوا متصل سندہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الی واحد من الصحابۃ حیث کان ذلک موقوفا علیہ، کہ حدیث متصل اس حدیث کو کہا جاتا ہے، یہ اتصال سے ہے جو کہ انقطاع کی ضد ہے، اور حدیث موصول بھی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر سند کو وہ سند حدیث جو اپنی سند کے اعتبار سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے یا کسی صحابی تک پہنچے، جو حدیث اپنی سند کے اعتبار سے اپنے اصل ماخذ تک متصل ہو، اس میں درمیان میں انقطاع نہ ہو، کوئی راوی درمیان سے غائب نہ ہو، ایسی حدیث کو حدیث متصل کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، چاہے وہ حدیث حضرت کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، تو اس دونوں صورتوں میں اس حدیث کو متصل کہا جائے گا۔ اور دوسری حدیث ہوتی ہے مسند۔ مسند حدیث اسے کہتے ہیں جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ہوا متصل سندہ الی منتہاہ، ہر وہ حدیث جس کی سند اپنے منتہا تک پہنچے، وہ اکثر ما یستعمل فیما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون غیرہ، اور عموماً اس کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی سند کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث کی قسم جو اصولی طور پر تو یہاں مرسل کی بحث آنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ موضوع تفصیلی ہے مرسل کا، تو اس ارسال کو ہم تمام چھوٹی مباحث کے مکمل کرنے کے بعد شروع کریں گے۔ دوسری حدیث ہے موصل۔ موصل یہ آزلہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے تھکا دینا، کسی چیز کو تھکا دینا، اور اصطلاح محدثین میں موصل کہتے ہیں ما سقط من اسنادہ اثنان فاکثر علی التوالی، کہ جس میں مسلسل 2 یا 2 سے زائد راوی گرے ہوئے ہوں۔ سند حدیث سے ایک راوی کا غائب ہونا، ایک راوی کا کم ہو جانا بھی اچھا خاصا مشقت طلب کام ہے، کہ اس کے حالات کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، پھر اس کے بارے میں حکم لگانا۔ لیکن اگر حدیث کے اندر مسلسل پے در پہ 2 یا 3 راوی ہوں، تو اس میں محدث کو خوب تھکاوٹ ہوتی ہے، خوب اس کے لیے پریشانی بنتی ہے کہ اس کے اندر اسے راویوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر پہلے راوی کو تلاش کرنا کہ اس میں گم ہونے والا راوی، غائب ہونے والا راوی کون سا ہے، پھر اس کے حالات زندگی کو تلاش کرنا، پھر اس کی ثقاہت اور عدم ثقاہت کے بارے میں، اس کی ثقاہت اور ذوف کے بارے میں جاننا، پھر اس کی بنیاد پر حدیث کی صحت اور سقم کا حکم لگانا، تو یہ کافی دقت طلب کام ہے، اس لیے ایسی حدیث کو حدیث موصل کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہہ رہے آخر ما اوصانی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضعت رجلی فی الغرض قال احسن خلقا للناس یا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ مجھے سب سے آخری وصیت جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی، اے معاذ آپ لوگوں کے ساتھ، جب میں فرماتے اپنے گھوڑے کے اندر اپنی اس کی زین کے اندر پاؤں رکھ رہا تھا اس کے پائدان میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو عمدہ رکھنا، بہترین اخلاق رکھنا۔ اب اس کے اندر حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل کے درمیان کم از کم 2 راوی ہیں۔ یہاں پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ براہ راست اس کو جو روایت کیا گیا، اور ان سے براہ راست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کر دیے، حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے درمیان کم از کم 2 واسطے بنتے ہیں۔ ان 2 واسطوں کی موجودگی میں اب 2 کو تلاش کرنا اور ان کے حکم کو تلاش کرنا یہ کافی دقت طلب امر ہے۔ اس بنیاد پر اس حدیث کو یعنی موصل حدیث کہا جائے گا۔
اس کے بعد دوسری حدیث ہے حدیث معلق، اور یہ ذہن میں رہے کہ اس حدیث پر ضعف کا حکم لگتا ہے، چونکہ ایک راوی سند سے گر جائے تو وہ حدیث منقطع ہوتی ہے، جیسا کہ اس کی آگے بحث آ رہی ہے۔ تو ایسی منقطع حدیث پر جب یہ حکم لگ جاتا ہے کہ وہ حدیث سندن صحیح نہیں، اس کو ضعیف کہا جاتا ہے، تو جس کے اندر پے در پے دو راوی غائب ہوں تو ایسی حدیث کو بھی حدیث ضعیف ہی کہا جائے گا، یہ ضعیف کے حکم میں ہوگی۔ دوسری حدیث ہے حدیث معلق، یہ اللہ کا اسم مفعول ہے، اس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دینا، تعلیق کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا۔ اور اصطلاح محدثین میں کہتے ہیں اذا حذف من مبدأ الاسناد اور راوin فقط فهو معلق، جس کی سند کے شروع سے ایک راوی کو گرا دیا جائے، ایک راوی کم ہو جائے، اس حدیث کو حدیث معلق کہتے ہیں۔ اور اس کا یعنی جس کی سند سے شروع سے ایک آدھ راوی غائب ہو، اس حدیث کو حدیث معلق کہا جائے گا۔ اس کو تعلیقات کا لفظ اصطلاح میں عام استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ جب حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے مبارک کو ڈھانپ لیا۔ اب اس حدیث کے اندر شروع سے ایک راوی گھرا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو صحت حدیث کی ایک شرط ہے اتصال سند، وہ مفقود ہے۔ جب اتصال سند کی ایک حدیث کی شرط مفقود ہے تو یہ حدیث مقبول نہیں بلکہ مردود ہوگی۔ اس وقت تک اس کو نہیں یعنی مردود بمانا اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا، اس سے احتجاج نہیں پکڑا جائے گا، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی شروع سے گھر چکا ہے۔ یہ بھی اصولی طور پر یہ تعلیق جو ہے معلق روایت ہے، جس کا ایک راوی چھوڑ کر اوپر جوڑ لگا دیا گیا ہو، ایسی حدیث اتصال سند کی شرط مفقود ہونے کی بنیاد پر ضعیف ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں بہت ساری تعلیقات کا تذکرہ کیا، بہت سی تعلیقات کو ذکر کیا، تو ان تعلیقات کا حکم کیا ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھے رہے کہ بہت سی امام بخاری رحمہ اللہ نے جن حدیثوں کو معلق ذکر کیا ہے، ان بحیثیت تعلیقات ذکر کیا ہے، وہ تمام کی تمام روایات ان کی کسی نہ کسی بعض روایت کی دوسری جگہ پر اس کی سند موجود ہے۔ یعنی ایک جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو تعلیقاً یعنی اتصالاً ذکر کرتے ہیں، موصولاً اس کی سند پوری ذکر کر دیتے ہیں، پھر بقدر استدلال، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت جتنا اس حدیث کا متن درکار ہوتا ہے کسی جگہ پر، دوسری جگہ اس پہ استنباط کرتے ہوئے اسے لکھ دیتے ہیں، تو اس کو تعلیقاً ذکر کرتے ہیں۔ تو ایسی تعلیقات جن کی سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جگہ پر اتصالاً ذکر کی ہو، وہ صحیح ہیں، ان کو اوپر صحت کا حکم لگایا جائے گا ان کی سند کی وجہ سے۔ اور دوسری روایات وہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیقات میں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کیا۔ صیغہ جزم سے پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن روایات کو ذکر کریں وہ روایات بھی سندن ٹھیک ہیں، یعنی فعلا، امارا، یعنی جزم اور وثوق کے صیغے کے ساتھ۔ اور ان کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس معاملے میں خصوصی طور پر یہ احتیاط کی ہے کہ ایسی تعلیقات جن کا جو ضعیف ہوں یا موضوعات میں سے ہوں ان کو بخاری میں اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، اللہ کے لیے اگر کوئی ایسا تذکرہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں محدثین کا یا دیگر علماء کا کوئی نہ کوئی اس پر کلام موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو مطلق چھوڑ دیا گیا ہو، لیکن بخاری کو جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے اس کی موصولات کی بنیاد پر ہے، اس کی تعلیقات کی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی جن کی سندوں پر خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اہتمام نہیں کیا، جس چیز کا اہتمام کیا ہے وہ ان روایت کا ہے جو اصالتاً مذکور ہیں، اور انہی کی بنیاد پر اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، تعلیقات کی بنیاد پر اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ نہیں کہا جاتا۔ اب اس معلق کے بعد اب دوسری قسم، اس کے بعد اگلی قسم ہے منقطع۔ منقطع یہ انقطع سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی کسی چیز کا اتصل کی یہ ضد ہے، اس کا معنی کسی چیز کا ٹوٹ جانا، کسی چیز کا توڑ دینا۔ اور اصطلاحی تعریف میں منقطع وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند متصل نہ ہو اور کسی بھی جگہ سے اس کا کوئی نہ کوئی راوی غائب ہو، چاہے وہ شروع سے ہو، درمیان سے ہو یا آخر سے ہو، جہاں سے بھی کوئی راوی اس کا غائب ہوگا ایسی حدیث کو حدیث منقطع کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال بھی ہے، جیسا کہ حضرت جریر بن حازم سے ایک روایت مروی ہے، حضرت جریر بن حازم رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یہ تو کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب جریر بن حازم کے جب ہم عمر تاریخ پیدائش کو دیکھا تو یہ 90 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کے بعد جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
ان کی وفات تقریباً 57 ہجری میں یا 58 ہجری میں، مختلف اقوال کے مطابق ان کی وفات ہو گئی۔ اب ایک شخص جو پیدا ہی 30 یا 32 سال کے بعد ہو رہا ہے، اس نے کیسے سند کو متصل ذکر کر دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو درمیان میں کوئی راوی موجود ہے، اس راوی کے یہاں پہ مذکور نہ ہونے کی وجہ سے یہ حدیث سندن منقطع ہوئی۔ دوسری جگہ پہ جو کہ شیخ محمد بن عوامہ حافظہ اللہ کی تحقیق سے مصنف ابن ابی شیبہ کا نیا نسخہ سامنے آیا ہے، اس کے اندر حضرت شیخ محمد بن عوامہ رحمہ اللہ اس کی سند کے اندر ایک راوی محمد ابن سیرین رحمہ اللہ لائے، اور محمد ابن سیرین رحمہ اللہ یہ جریر بن حازم یہ روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سے، اور محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اصالتاً تو ان کی حیثیت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ معاصر ہیں، اس معاصرت کے باوجود ان کا جو سما ہے وہ حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ چیز سنی ہو۔ تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن سین لم یسمع من عائشہ شیئا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ بھی سنا ہوا نہیں ہے۔ تو جب سنا نہیں ہے تو یہاں پھر ایک انقطاع ہے کہ انہوں نے اس کے بعد یہ روایت کس سے سنی۔ اور منقطع کے بارے میں منظومہ بیقونیہ میں اور دیگر جو اصطلاحات حدیث کی کتب ہیں ان کے اندر صراحتاً حکم المنقطع انہ من اقسام الضعیف، کہ منقطع جو ہے یہ ضعیف کی اقسام میں سے ہے، یہ صحیح کی اقسام میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی فرق یہ سمجھ لیا جائے، عام طور پہ منقطع اور مقطوع کو ایک سمجھا جاتا ہے۔ مقطوع ہونا یہ متن کی صفت ہے اور منقطع ہونا یہ سند کی صفت ہے۔ جہاں پر لفظ انقطاع کا بولا جائے اس سے مراد جو ہے وہ سند ہوتی ہے کہ اس کی سند میں انقطاع ہے، کوئی راوی غائب ہے یا کوئی راوی سرے سے مفقود ہے، اور جہاں پر مقطوع کا لفظ بولا جائے اس سے تابعی کا قول اور فعل مذکور مراد ہوتا ہے، اس سے سند مراد نہیں ہوتی۔ تو یہ منقطع کی بحث تھی یہاں پر اس حوالے سے۔ تو یہ وہ بحث تھیں کہ موزل جس میں ہم نے متصل، مسند، موزل، معلق اور منقطع ان 5 اقسام پر ہم نے اس نشست میں ہم نے گفتگو کی۔ اب اگلی نشست کے اندر ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے اس مدلس کے معاملے میں کہ مدلس کیا چیز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔